الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا مثل بعده ولا مثال له صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات الذي كان اسمه في المكتوب والتوراة وصل عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمنت بالله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام انتہائی قابل قدر معزز سامعین مکرم، رمضان المبارک کی یہ بابرکت رات اور ختم قرآن کی پرنور محفل یقیناً اس میں شرکت اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل اور کرم ہے۔ رب ارض السماوات سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی اور تمام سامعین کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اسی کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ اور مجلس کے اختتام پر
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ بڑے ہی مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ، وہ نفوس جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت تراویح کی نماز کے اندر کی، اور بڑے ہی مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے تراویح کے اندر پورے قرآن پاک کی سماعت کی۔ یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کھینچتے ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ بھی چھوڑ دو۔ دونوں گناہوں، دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما ہے۔ بیائی اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے کا حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندو ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہم نے جس کتاب کی تلاوت سنی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر اس شرف قبولیت بخشے، اس کے اندر بھی سب سے بڑا سبق یہی ہے، سب سے بڑا سبق کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور اللہ کی فرما برداری اور بندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں۔ عبادت دین کا ایک حصہ ہے، صرف عبادت کافی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، آ کر ایمان قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، باتیں کرنے لگے کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَن تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ مت کہو کہ تم ایمان والے بن گئے، تم اسلام کے اندر بھی داخل ہوئے ہو۔ جب تک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع نہیں کر دیتے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ دین کا ایک حصہ عبادت کا ہے، معاشرت بھی دین کے اندر ہے، اخلاقیات بھی دین کے اندر ہے، معاملات بھی دین کے اندر ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میں چونکہ اسی کو موضوع رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، گناہوں کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں، نہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر بھی رکھی اور شر بھی رکھا۔ جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری خیر رکھی ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں،
اور جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا شر رکھا ہے وہ شیطان اور اس کی ذریت، اور جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی شر بھی رکھا یہ حضرت انسان۔ اسی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر اس کو تھوڑا سا الفاظ سے بدلے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی خیر کو غالب کر لو اور اپنے شر کو دبا لو۔ انسان کے اندر مادہ ہے شر کا، انسان کا نفس وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے گناہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، کبھی جھوٹ کی عادت ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ تو آج کل رواج ہے، کبھی اس کے اندر غرور اور غصہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا، اس کی طبیعت ذرا جلالی ہے۔ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ شیطان اسے کسی نہ کسی طریقے سے گرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کا نفس اس کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کا رب اور پروردگار اسے یہ متوجہ کرتا رہتا ہے کہ میرے بندے تو نے اپنے شر کو دبا کر رکھنا ہے، اپنے اوپر اپنی خیر کو غالب رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں کے نقصانات سے واقف ہو جائے، جسے پتا چل جائے کہ گناہ کتنی بری چیز ہے اور کتنی بڑی چیز ہے، جس کو اس چیز کا علم ہو گیا وہ سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں پتا ہے زہر وہ انسان کی زندگی کا خاتم ہے، انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اب انسان کے سامنے بسکٹ لا کے رکھ دو، پوری ٹرے بھری ہوئی ہے، اور اسے کہا جائے کہ ایک بسکٹ کے اندر زہر ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہ کون سا بسکٹ ہے، باقی جتنے مرضی ہیں وہ سب صاف ہے، آپ کھا لیں۔ کوئی اس میں سے ایک بسکٹ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر یہی بسکٹ زہر والا ہوا تو میرا کام پورا ہو جائے۔ کسی کو کوئی بتلائے کہ سفورہ سے لے کر گل چوک کا راستہ آج کل خطرناک ہے، وہاں بندے لٹتے ہیں، موبائل چھینے جاتے ہیں، ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جس کے اندر شعور اور عقل ہوگا وہ اس راستے کو ترک کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکو کے ڈاکے کا نقصان وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، زہر کی نقصان ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ گناہوں کے کیا نقصانات ہیں تو پھر گویا کہ ہم علم والے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے لگ جائیں۔ اور گناہ اور نیکی کے اندر ایسا ہی فرق ہے جیسے روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے، جیسے خوشبو اور بدبو کا فرق ہے۔ جہاں روشنی جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب جمع ہوتے ہیں، جیسے ہی روشنی ہوئی سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، یہ انسان اپنے آپ کو ان سے بچا لیتا ہے۔ اور جو انسان نیکیاں کرتا ہے اس کی اعضاء میں اللہ تعالیٰ باطنی طور پر خوشبو ڈال دیتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے اعضاء کے اندر باطنی طور پر بدبو آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی شخص آتا ہے، فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا؟ بے محابہ ہماری مجلس کے اندر چلے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، بد نظری کر کے آ رہا ہے۔ تو باطنی طور پر انسان کے اندر بدبو آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب ملک الموت آتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور وہ آ کر انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، جس کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، نیک اعمال کرتا تھا۔
اس کے اعضاء سے خوشبو آ رہی ہے، اور جس کے اعضاء سے بدبو آتی ہے ان فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اس طرح عورتیں کھانا سونکھ کر پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ کھانا خراب ہے یا صحیح، اسی طرح اللہ کے فرشتوں کو انسان کے اعضاء سے خوشبو اور بدبو محسوس ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے سے انسان کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں عطر مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سراپا نیکی تھے، آپ نیکیوں کا مجموعہ مجسمہ تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، اور صحابیات اس کو محفوظ کرتی تھی اپنے لیے خوشبو کے لیے استعمال کرتی تھی۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، ہمارے اکابر کے اندر بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نمونہ بنایا۔ امام قاسم رحمت اللہ علیہ، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، لوگوں نے پوچھا آپ کیا منہ میں رکھتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ کہا میں حدیث کا درس دیتا ہوں، رات کو سویا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم اپنا منہ میرے قریب کرو، جس منہ سے میری حدیثیں لوگوں کو سناتے ہو میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو بوسہ دیا، اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ میرے دوستو یہ نیکی ہے۔ انڈیا کے ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ہر کوئی اسی نام سے واقف ہے، خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ۔ نام کیسے پڑا؟ جاتے تھے مدرسے کے اندر، جوان تھے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی تھی، راستے میں ایک دن ایک دروازے پر ایک بوڑھی عورت نے روکا، کہا کہ گھر کے اندر مریضہ ہے، کچھ پڑھ کے دم کر دو، بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ انہوں نے اعتبار کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے، تالے لگا دی۔ اب گھر کی مالکہ سامنے آئی، اس نے اپنا مدعا رکھا، میں تمہیں روز دیکھتی ہوں یہاں سے جاتے ہوئے، آج تمہیں میرا کام کرنا ہو۔ بچنے کی کوشش کی، جب دیکھا کوئی راستہ نہیں نظر آتا، کہا اچھا میں تمہاری بات سنتا ہوں، پہلے مجھے قضائے حاجت ہے، وہاں جانے دو۔ اس وقت یہ واش روم میں نہیں ہوا کرتی تھی، کنستر رکھے ہوتے تھے، گندگی اکٹھی ہوتی رہتی تھی، بعد میں خاک روب آتا تھا، اٹھا کے لے جاتا تھا، جب قضائے حاجت کی جگہ پہ گئے وہ گندگی اپنے جسم پہ پل کے باہر نکالی۔ اس عورت نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، نکالی اس کو۔ اب وہاں سے تو بچ گئے، سیدھے نہر پر پہنچے، نہائے دھوئے، اپنے کپڑوں کو دھویا، جا کر سبق کے اندر شریک ہو گئے۔ اب استاد جو سبق پڑھا تھا اس نے کہا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے سوچا شاید گندگی ابھی جسم میں باقی ہے، اور استاد جو ہے وہ اس نے زن کے طور پر خوشبو کا ذکر کر رہا ہے، حقیقت میں مجھ سے بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر گئے، پھر لے آئے، پھر کپڑوں کو دھویا، پھر آ کر بیٹھ گئے، پھر خوشبو اور زیادہ پھیلنے لگ گئی۔ آخر استاد نے پوچھا، روتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہا استاد جی میرے ساتھ یہ معاملہ آ گیا، میں تو دھو چکا ہوں بار بار، آپ کو کہاں سے بدبو آ رہی ہے؟ استاد نے گلے لگایا، میرے شاگرد بدبو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کے اندر خوشبو پر تو نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر تیرے جسم کے اندر، اور نام بھی لوگ بھول گئے، آج تک ذکر ہوتا ہے حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، نام کوئی نہیں جانتا، ہر کوئی یہ جانتے ہیں وہ بزرگ جن کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ تو میرے دوستو وزن ظاہر اس میں باطن، گناہوں کو جو چھوڑتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور انسان کی اعضاء اسی طرح ہے، ہاتھ گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے، ہاتھ ناپاک، آنکھ گناہ کے اندر مبتلا ہوئی، آنکھ ناپاک، زبان گناہ کے اندر مبتلا ہوئی، زبان ناپاک، دل گناہ کے اندر مبتلا ہوا، دل ناپاک۔ دل کو بھی پاک رکھنا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی ذات آ کر بستی ہے، گندے خیالات نہیں پکانے، ان سے مزے نہیں لینے، ان کو لمبا اور چوڑا نہیں کرنا، خیال کا آنا برا نہیں ہے، اس کو دل کے اندر ٹھہرا لینا اور اس سے لطف اندوز ہونا، یہ برا ہوتا ہے۔ اس کو اس سے پاک اور صاف رکھنا ہے، اعضاء کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تب بچیں گے جب ہمیں گناہ کے متعلق معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنی بڑی نحوست اور کتنی بڑی بے پردگی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی، میں بتایا کرتا ہوں،
فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، کہیں تجھے کام آئے گا۔ مجھے کیا پتا سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، میں بازار میں گیا، ٹھگ ملا۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ نے انگوٹھی پہنائی ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ، میں نے دکھائی۔ اس نے کہا چکھو اس کو۔ میں نے منہ میں رکھا تو اس کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوا، سونے کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے بدبو بھی آتی ہے اگر تھوڑی دیر جسم کے ساتھ ملو تو۔ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس کی حقیقت۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو کڑوا ہے۔ اس نے جیب سے ایک گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہا یہ چکھو۔ میں نے چکھا، میں نے کہا یہ بڑا میٹھا ہے۔ اس نے کہا میٹھی چیز لو اور یہ جو بد ذائقہ چیز ہے یہ مجھے دو، اس کو تم کیا کرو گے؟ میں نے سونے کی انگوٹھی اسے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر آ۔ چھوٹا بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ یہ گڑ کی ڈلی کتنی ارزاں اور کم قیمت ہے اور سونا کتنے قیمتی ہے۔ آج میرے دوستوں ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن سے دور کیا، اپنی اولادوں کو اس سے دور کیا، اپنے اندر اس تربیت کو دور کیا، اس تعلم کو دور کیا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کی حقیقت کیا۔ ہم نے اللہ کا کلام سیکھا ہوتا، اللہ کا کلام ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان شریف آئے گا، ہم اس کے اوپر سے گرد جھاڑیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے اور پھر رمضان کے بعد جو ہے وہ دروازے کے اوپر رکھ دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی مر گیا اس کی فاتحہ خوانی کرا دیں گے، چند بچوں کو بلا کر ان سے دعا کرا لیں گے۔ میرے دوستو اللہ کا کلام اس لیے نہیں آیا۔ حقیقت سے بتاؤ، تمہارا کوئی پیر و مرشد ہو، تمہارا کوئی عزیز ہو، تمہارا کوئی سردار ہو، تمہارا کوئی آفیسر ہو، اس کا کوئی بچہ یا اس کا کوئی جاننے والا تمہارے گھر آ کر مہمان ٹھہرے، تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کیا اس کو بھی کسی کونے میں ڈال دو گے؟ اس کے لیے تو خدمت میں لگ جاؤ گے۔ یہ ہمارے پیر صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے، یہ اس کا رشتہ دار آیا ہوا ہے، ہمارے افسر کا بیٹا آیا ہوا ہے، ہمارے فلاں جاننے والے سردار کا بیٹا، اس کی خدمتیں کرو، اس کے پاؤں دباؤ، اس کے لیے کھانے بناؤ۔ میرے دوستو یہ اللہ کا کلام بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آیا ہوا ہے، یہ زندگی میں ہمارے لیے مہمان ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کیا کریں جی، بدقسمت میں نہیں تھا، تقدیر میں نہیں تھا۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے تقدیر کا۔ کیا کریں جی، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، ایک لمبی بحث ہے، لیکن ایک مثال سے میں اپنی بات سمجھاتا چلوں۔ ایک باغ تھا، ایک آدمی دیکھتا تھا باغ کے پھلوں کو تو اسے بڑے اچھے لگتے تھے، دل کرتا تھا چوری کروں، لیکن ڈر لگتا تھا اسے، پکڑا گیا تو لوگوں کے اندر بدنامی ہوگی، ماریں گے پیٹیں گے۔ ایک دن شیطان نے ذہن کے اندر خیال ڈال دیا، چلا گیا باغ کے اندر چوری کی، مالی نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھائی تم باغ کے پھل توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میری بات سنو، اصل میں میری تقدیر کے اندر یہی لکھا تھا کہ میں نے یہ پھل توڑنے ہیں، اس لیے میں نے پھل توڑ دیے، اب میں کیا کروں؟ تقدیر کے اندر یہی لکھا ہوا تھا۔ مالی سادہ تھا، اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس کی تقدیر کے اندر یہ حرام کھانا لکھا ہوا تھا۔ صبح مالک آیا، اس نے دیکھا کہ پھل ٹوٹے ہوئے، مالی سے پوچھا، اس نے کہا رات کو چور گھس آیا، کہا پھر تو نے پکڑا نہیں؟ کہا پکڑا۔ پھر کہاں کیا؟ کہا چھوڑ دیا۔ کہا چھوڑا کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ معاملہ کسی مولوی سے پوچھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں مولویوں سے پوچھو۔ بتاؤں کہاں کہتے ہیں؟ ہم نے تو اس کو لام میں لپیٹ کے رکھ دیا نا، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو جو جاننے والے ہیں ان سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، جن کو یہ نسبت دی ہے، ان سے پوچھا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی خدمت میں رہا کرو تاکہ تمہیں اس کا علم آ جائے۔ مالک سمجھدار تھا، اس نے کہا کسی مولوی سے پوچھتے ہیں یہ تقدیر کے اندر، اس طرح تو ہر کوئی آ کر یہ کہتا رہے گا میری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، بات تو چٹ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب بات کو سمجھ لیا، اس نے کہا وہ دوبارہ بھی آئے گا، اب اس کو پکڑ لینا اور اسے کہنا کہ صبر کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات بتا دیں۔ وہ پھر آیا، پھل توڑے، پکڑ لیا، مالک بھی آ گیا۔ اس نے کہا جی تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا حرام کھانا، اب کیا کروں؟ کہا مولوی صاحب آ رہے ہیں، ذرا ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دو۔ مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک ڈنڈا شریف بھی لے آئے، اب ڈنڈا لے کر آئے
اور جب آپ باغ میں پہنچے نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا مولوی صاحب آپ تو جانتے ہیں علم والے ہیں، بس تقدیر کے اندر حرام کھانا لکھا ہوا تھا، میں نے پھل توڑ دیے۔ مولوی صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہوا برابر کیا۔ نے کہا مولوی صاحب یہ کیا کر؟ کہا صرف پھل کھانے تیری تقدیر کے اندر نہیں تھا، یہ میرے ڈنڈے کھانے بھی تیری تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا۔ بس یہ کہ جان چھڑا دی کہ تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے قرآن اولاد کو نہیں پڑھا سکے، خود نہیں پڑھ سکے۔ میرے دوستوں تقدیر کچھ ہم نے خود بھی بنانی ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا، قلم خشک ہو گیا، محفوظ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا کہ اگر ایسا کرو گے یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، تم بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا اس کی عظمتیں بندہ بیان کرے؟ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کلام جو اللہ کا ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کی کوئی عظمتیں بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کی کتنی بڑی عظمت اور شان ہے، کوئی اس کی حقیقت بیان کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی کلام الملوک کے ملوک اور کلام سب سے بڑا کلام ہے اور سب سے بابرکت کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا۔ ہمیں اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور ہدایت کیسے آئے گی؟ کہ ہم اولادوں کو جو ہے وہ صرف سکول پڑھائیں گے تو ان کو ہدایت مل جائے گی؟ وہ تو فنون ہے میرے دوستوں، اس سے تو دنیا ملے گی جو نصیب کے اندر ہو، وہ بھی نہیں کہ جو آج سکول میں تو سارے پڑھتے ہیں، افسر کوئی جا کے بھرتی ہوتا ہے، نوکری کسی کی اچھی لگتی ہے۔ میرے دوستوں یہ نخلوں قسمنا بینہم معیشتہم، پڑھو تو صحیح، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تمہیں پہلے سے بتلا دیا ہے یہ معیشت میں نے تقسیم کرنی ہے۔ تم اپنی اولادوں کو 100 بار پڑھا لو، 100 جماعتیں پڑھا لو، ان کی قسمت میں نے لکھنی ہے، ان کو معیشت میں نے دینی ہے، ان کی روزی میں نے تقسیم کرنی ہے، وہ میرے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کچھ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا ہے سب کی روزی کا روزی رساں کون ہے؟ اللہ۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام کا ہو جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، بھائی بات کر رہے تھے کہ جو شخص عالم ہو جاتا ہے، انہوں نے بڑی بات کر دی، میں تو چھوٹی بات کہتا ہوں، تم اپنی اولاد کو آزان کہنا بھی سکھلا دو، خدا کی قسم دنیا کی زندگی بھی عزت سے گزار جائے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے سرمایہ بن جائے گا۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ عالم ہونا تو نصیب کی بات ہے، بڑی بات ہے علم، اللہ تعالیٰ جس کو دے اور اسے نصیب بھی کرے۔ صرف کوئی اگر آزان کہنا بھی سیکھ گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عزت کی زندگیاں گزارتے ہوئے، لوگوں کو ان کے ہاتھ چومتے ہوئے اور عزت اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ یقیناً آخرت کی کامیابی بھی انہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوگی، لمبی عیب کے طور پر نہیں ہوگی، فخر کے طور پر ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ میرے دوستو ہماری سوچ کی جو کانٹا ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، نہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ گناہ کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ثواب کیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، اس کے لیے ایک طریقہ رکھا۔ طریقہ کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کا پیش انبیاء علیہ السلام بھیجے، 1,24,000 کا پیش انبیاء، 4 بڑی کتابیں اور 100 کے قریب صحائف، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ 2 چیزیں نازل، ایک رجال اللہ، ایک کتاب اللہ۔ نہ اکیلے کتاب دی، نہ اکیلے انبیاء بھیجے، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی دی، اور ان دونوں کو اکٹھا رکھا۔ اور یہی طریقہ ہے اللہ کا کہ اگر اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے وہ اللہ کے بندے سے تمہیں ملے گا۔ یہ چپل کی طرح بڑے بڑے یہ جو موبائل لٹکائے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے والے تمہیں یہ کتاب نہیں سکھائیں گے۔ ساری زندگی جس نے دنیا کے اندر منہ مارا
وہ تمہیں یہ کتاب نہیں سکھائے گا. یہ تمہیں کتاب اسی سے ملے گی جس نے اپنی زندگی کو کسی کے سامنے زانو تلفظ کر دیا, اپنی خواہشات کو جس نے دبا دیا اور اپنی جوانی کسی بزرگ کے سامنے لٹا دی. اسی سے تمہیں ملے گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اور اللہ کی کتاب کی حقیقت کیا ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سیکھنے کا, یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے, خود سے نہیں آتی ہے. اس لیے کسی کے سامنے جا کر اپنے جانو تلمس کرنا پڑے گا, تب جا کر جو ہے وہ یہ آئے گی. اور آئے گی تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, سنت کے مطابق ہم نے جینا کیسے ہے, اٹھنا بیٹھنا کہتے ہیں, ہم نے ذکر اذکار کیا کرنے ہیں, ہم نے تسبیحات فاطمی کو, تسبیحات فاطمی کا ذکر آ گیا تو پھر ایک بات بھی کہتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, یہ تسبیحات فاطمی جو مشہور ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے نا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, ان کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنیز اور غلام آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ, آپ کے ابا کے پاس کنیز اور غلام آئے ہیں, تم بڑی تھک جاتی ہو, کام بہت زیادہ ہے, بچے ہیں, تم بھی جا کر کوئی کنیز یا غلام لے آ. گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہاں گئی؟ یار بول دو, تھوڑا سا بول دو, میں بھی مریض آدمی ہوں, مجھے پتا تو چلے کہ آپ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. کہاں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون گئی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. بیٹھی, تھوڑی دیر دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلام اور کنیز جو ہے وہ تقسیم کر دیے, لیکن سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیسے آئی؟ کہا کہ کوئی غلام اور کنیز ہمیں بھی عنایت ہو جاتی, میرے کام میں بھی سہولت اور آسانی ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے دن کے سارے کاموں کی کفایت فرما دے. اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں وہ بھی سمجھ لو. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ لینے کے لیے گئی کنیز اور غلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نہیں دیے, بدلے کے اندر کیا بتلایا؟ کہا میری بیٹی یہ تسبیحات پڑھ, یہ تیرے لیے کافی ہو جائیں گی. اور خلیفہ تو بعد کی بات ہے, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو تسبیحات دے کر واپس کر دیا. تم کیا بات کرتے ہو؟ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, یہ ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا پڑے گا, اور اس کے سیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے, ہم اسی راستے کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کا پیش انبیاء علیہ السلام ایسے ہی نہیں بھیج دیے, اسی لیے بھیجے کہ اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو سکھائیں, اور پھر جن سے انہوں نے سیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آگے سکھاتے جاؤ. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتے ہوئے کہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیابت والی ذمہ داری لگا دی کہ ہم نے امت تک ہر اس بات کو پہنچانا ہے جو ہم خود سیکھیں. اور یہ سیکھیں گے کہاں سے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, جو جاننے والے ہیں ان سے سیکھیں گے, ان سے پوچھ کر سیکھیں گے, پھر اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور اس کو آگے تقسیم کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے دوستو, رمضان مبارک کی یہ بابرکت چند گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں, چند ساعتیں رہ گئی ہیں. آپ نے فضائل سنے ہوں گے, آخری عشرہ کے بھی. میں اس طویل بات کے اندر نہیں جانا چاہتا, ایک ہی بات کرتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹ جاؤ, فوراً سے بٹن آف کرنے سے نیند نہیں آتی. تھوڑی دیر کے لیے بندے کو جو ہے وہ خیالات آتے رہتے ہیں. اس وقت ذرا یہ سوچ لینا کہ یہ رمضان کی جو گھڑیاں گزر گئی ہیں میں نے کیسے گزاری. اپنا احتساب کر لینا کہ میں نے یہ رمضان کی گھڑیاں کیسے گزاری ہیں, اور جو چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں ان کو میں نے کیسے گزارنا ہے, یہ بھی سوچ لینا. یہ سوچ کر سو جانا. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو, اور زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور میرے بھی معاف فرما دے, اور آئندہ والی زندگی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ.